بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین برحمتک یا ارحم الراحمین صلوات علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل وللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین صلوات علی محمد وآل محمد. برادران عزیز و خاران محترم، عشرہ اولیٰ کی مجالس کے لیے جس عنوان کا اعلان کیا گیا وہ ظاہر ہے کہ آپ کے علم میں ہے. عنوان حجت خدا. ظاہر ہے کہ یہ دو لفظوں کی ترکیب ہے کہ جس میں حجت کی اضافت خدا کی طرف ہے کہ پروردگار عالم کی حجت سے کیا مراد ہے. اگر آپ موضوع کے حوالے سے تھوڑی سی توجہ کریں کہ لغت میں حجت کا کیا مطلب ہے، ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے. معصومین نے اپنی احادیث میں اس لفظ کے حوالے سے گفتگو کی ہے، مگر ذرا اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے اگر ہم لغت کی طرف جائیں اور دیکھیں کہ اس لفظ کو وہاں پر کیسے پیش کیا گیا تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ عربی زبان کے اندر ظاہر ہے کہ ٹرائلیٹرل روٹ ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد پر جا کر دیکھا جاتا ہے کہ اس کا مادہ کیا ہے، اور وہاں پر ہمیں اس کا مادہ ملتا ہے حججہ، یعنی ایک ہے پھر جیم اور پھر ایک اور جیم، اور اس سے ایک مانوس لفظ آپ سب کے حافظے میں موجود ہے اور وہ ہے حج. اب حج حجت ان دونوں کے درمیان کیا ربط ہو سکتا ہے؟ حج تو ایک عبادت کا نام ہے، وہ اپنی جگہ پر جو بھی اس کی اصطلاحی معنی ہے، لیکن حج کو اگر ہم لغت میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے قصد اور ارادہ. ظاہر ہے کہ جو حاجی حج کا ارادہ کرتا ہے تو خانہ کعبہ جانے کا اس نے قصد کیا ہے، اس کی نیت ہے، اس کا ارادہ ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر سے نکلا ہے. تو حج کا مطلب ہے قصد، نیت، ارادہ کرنا. پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر بھی یہ لفظ استعمال کیا. بہت مشہور آیت ہے کہ للہ علی الناس حج البیت، کہ یہ اللہ کا حق ہے بندوں کے اوپر. حج البیت کہ وہ ارادہ کریں خدا کے گھر کا، کہ وہ نکلیں حج کے لیے اور اس عبادت کو انجام دینے کے لیے اپنے گھر کی آسائشوں کو چھوڑیں اور آئیں اس جگہ پر کہ جہاں پر انہیں بظاہر زحمت ہوگی مگر خانہ کعبہ کا دیدار بھی کریں، حج کے مناسک کو انجام بھی دیں. تو حج کا مطلب ہے قصد اور ارادہ. حجت کے اندر بھی کیا کوئی قصد اور کوئی ارادہ ہے؟ جی ہاں، حجت کے اندر بھی ایک قصد اور ارادہ موجود ہے. اس کے اندر ایک انسان اپنی دلیل پیش کرنا چاہتا ہے. اب چاہے وہ انسان پیش کرے یا خدا پیش کرے، مگر جو بھی پیش کر رہا ہے اس کا ارادہ یہ ہے کہ دلیل کو پریزنٹ کیا جائے اور اس دلیل کے ذریعے سے وہ حاصل کیا کرنا چاہتا ہے.
اپنے مدعا کو اس بات کرنا چاہتا ہے، اس کو ثابت کرنا چاہتا ہے. لہذا عربی کے اندر محاجہ اس کا مطلب ہے ایک ایسا فعل کہ جس کے اندر دو افراد شریک ہو جائیں، ایک ادھر سے اپنی دلیل کو پیش کرے، دوسرا ادھر سے اپنی دلیل کو پیش کرے. اب ظاہر ہے کہ جب یہ بحث اور یہ مباحثہ آگے بڑھے گا تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ دونوں کے دونوں افراد جو بحث کر رہے ہیں اور دونوں کے دونوں جو دلیلیں دے رہے ہیں وہ اپنے معیار پر پوری ہوں اور پرفیکشن کی طرف ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے. پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر اس حوالے سے گفتگو کی ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ بہت سے ایسے افراد بھی ہوتے ہیں کہ جو حق پر نہیں ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ اپنی دانش میں حجت پیش کر رہے ہوتے ہیں، دلیل پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کی وہ دلیل قابل قبول نہیں ہوتی، اسی وجہ سے اس کو حجت سے زیادہ کٹ حجتی سے تعبیر کرنا چاہیے کہ یہ بحث برائے بحث ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ارادہ تو انہوں نے بھی کیا. قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے نمرود کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ. اے حبیب آپ نے دیکھا نمرود کو، اس شخص کو کہ جو حجت کر رہا ہے ابراہیم کے سامنے اس کے رب کے حوالے سے. ریزن کیا ہے؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اس کے پاس ملک موجود ہے، اقتدار موجود ہے. یعنی کوئی جینوئن ڈیبیٹ نہیں ہے، کوئی واقعی دلیل نہیں ہے، زور گوئی ہے، مکابرہ ہے جس کے اندر ایروگنس ہے، اور وہ اپنے اس تکبر کی بنیاد پر چاہتا یہ ہے کہ اس کی بات کو قبول کر لیا جائے. مگر پیش کس طرح سے کرتا ہے؟ پیش ایسے ہی کرتا ہے کہ جیسے وہ دلیل پیش کر رہا ہے. فرعون جب جناب موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرتا ہے تو کیا وہ اپنی اس گفتگو کو حجت سے تعبیر نہیں کرتا؟ وہ بھی کہتا ہے کہ میں دلیل پیش کر رہا ہوں، مگر کیا وہ دلیل واقعی دلیل کہلانے کی مستحق ہے؟ یہ اپنی جگہ پر ایگزامن کیا جائے گا، اس کو اسیس کیا جائے گا، اس کو چیک کیا جائے گا کہ جو پیش کرنے والا بات کہہ رہا ہے اس کے اندر وزن کتنا ہے. کیا مباہلہ کے میدان میں جو نصارہ نجران آئے تھے ان کے بارے میں پروردگار عالم نے یہی لفظ استعمال نہیں کیا؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. تو وہ جو مباہلہ کا واقعہ ہوا کہ جس میں پنجتن کو لے جانا پڑا اور پیغمبر اکرم نے ان کا تعارف بھی کروایا، مگر اس سے پہلے کیا ہے؟ فمن حاجک، اے حبیب جو آپ سے کٹ حجتی کرے، اپنے دانش میں دلیل پیش کرنے کی کوشش کرے، فی ہے عیسیٰ کے بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم، جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے. علم کا مطلب یہ ہے کہ ایسی محکم بات جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جو ایسی یقینی بات ہو کہ جس کے اندر سنگل آیوٹا بھی ایسا موجود نہ ہو کہ جو اس کو رد کر سکے، جو اپنی جگہ مبنی پر حقیقت ہے. تو اے حبیب جو ایسا کر رہا ہے تو پھر اس کا جواب سوائے مباہلہ کے اور دوسرا کچھ نہیں ہو سکتا. علم کے بعد اگر کوئی کٹ حجتی کرے تو وہ اپنی دانش میں حجت پیش کر رہا ہے، اس کا حقیقت حجت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ غور فرمائیے کہ پروردگار عالم جناب ابراہیم کے حوالے سے یہود و نصارہ کی جو گفتگو ہے اس کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے پروردگار عالم کہ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں کٹ حجتی کر رہے ہو؟ یہ بحثہ بحثی کس لیے ہے؟ آپ اگر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ایک طرف یہودی کہہ رہے تھے کہ ابراہیم یہودی تھے، دوسری طرف نصرانی کہہ رہے تھے، عیسائی کہہ رہے تھے کہ ابراہیم عیسائی تھے، جبکہ موسیٰ اور ابراہیم کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے اور عیسیٰ اور ابراہیم کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے یہود، اے نصارہ، لما تحاجون فی ابراہیم، تم یہ ابراہیم کے بارے میں کیوں بحثہ بحثی کر رہے ہو؟ ان کے بارے میں کٹ حجتی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تم کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے، یہ کہتے ہیں کہ وہ عیسائی تھے. ابراہیم نہ یہودی ہو سکتے ہیں نہ عیسائی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ پروردگار عالم نے توریت اور انجیل کو ابراہیم کے بعد نازل کیا. افلا تعقلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ ان کی حجت کو باطل کر کے پروردگار عالم نے کس کی طرف متوجہ کیا؟ کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ کیا یہ ممکن بھی ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جب پروردگار عالم نے ہیومن انٹیلیکٹ کو اپیل کیا
انسان کی عقل کو اپیل کیا، اسے اپنی عقل کے استعمال کرنے کی طرف متوجہ کیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ قدرت میں وہ حجت معتبر ہے کہ جس کی بنیاد عقل ہو۔ اگر عقل کو استعمال نہ کیا جائے تو پھر وہ حجت نہیں ہے، وہ کٹ حجت ہی ہے، چاہے اس کے اندر منطق کے قوانین کو بھی استعمال کیا جائے۔ دیکھیے برادران عزیز، ظاہر ہے کہ لاجک یا منطق مولانا محترم تشریف فرمائے مولانا موسوی صاحب اور ہمارے سینئر ہیں، وہ بہت اچھی طرح سے ان باتوں کو جانتے بھی ہیں، اور آپ حضرات بھی، ظاہر ہے میرے تو نوجوان دوست جو ہے وہ میرے اصل مخاطب ہیں، بزرگان تو حصول ثواب کے لیے تشریف لائے ہیں، میں اپنے نوجوان دوستوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں۔ علم منطق اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ دلیل پیش کرنے کا فن سکھائے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی فکر صحیح اور درست ہو جائے۔ لہذا ہم جانتے ہیں کہ تصورات کی بحث ہے، تصدیقات کی بحث ہے، حجت کی بحث ہے، برہان کی بحثیں ہیں، اور وہاں پر یہ سکھایا جاتا ہے کہ حجت کس طریقے سے اسٹیبلش کی جاتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کا مادہ کیا ہوگا، یعنی را مٹیریل کیا ہوگا، اور اس کو آرگنائز کیسے کیا جائے گا۔ یہ خود اس سبجیکٹ کا موضوع ہے کہ فکر کو سلیم بنانے کے لیے، فکر کو صحیح بنانے کے لیے سمجھایا جائے کہ حجت کس طریقے سے اسٹیبلش کی جاتی ہے۔ اصول فقہ کے اندر پروردگار عالم نے آل محمد کے وسیلے سے جو علوم عنایت کیے ہیں انہی میں سے ایک علم ہے اصول فقہ کا علم۔ یعنی میں بہت ذمہ داری کے ساتھ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، مگر بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ اصول فقہ کی بھی بنیاد تلاش کریں تو وہاں پر بھی آپ کو آل محمد ہی نظر آئیں گے۔ اور انصاف کی بات یہ ہے کہ کون سا علم ایسا ہے کہ جو آل محمد سے ہٹ کر مل سکتا ہے۔ اصول فقہ کے اندر بھی ایک پورا حصہ اسی بات کی طرف ڈیڈیکیٹڈ ہے کہ جب ہم اصول اسٹیبلش کر رہے ہیں تو یہ سمجھ میں تو آئے کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو حجت ہیں۔ لہذا وہاں پر حجیت پر بحث کی جاتی ہے کہ اگر ہم قرآن کو حجت مانتے ہیں تو واقعا اس کی حجیت کے لیے ہمارے پاس کیا دلیل ہے، اگر ہم سنت کو حجت مانتے ہیں تو اس کی حجیت کے لیے ہمارے پاس کیا دلیل ہے، اگر ہم عقل کو حجت مانتے ہیں تو عقل کی حجیت کے لیے ہمارے پاس کیا دلیل ہے، اور پھر اس کے پیرامیٹرز کیا کیا ہیں۔ اور وہاں پر ہر دعوے کو ایگزامن کیا جاتا ہے، یعنی وہ کہ جو واقعا حجت ہیں ان کی حجیت پر بھی بحث کر کے اس کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے، اور جو فقط دعوی حجت رکھتے ہیں جن کی حجیت اسٹیبلش نہیں ہے اس کو بھی ڈسکس کر کے اس کو باطل قرار دیا جاتا ہے، انویلڈ ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ عرف عام میں، عام زندگی کے اندر انسان دلیل پیش کرتا ہے، برہان پیش کرتا ہے، آرگیو کرتا ہے، آرگومنٹ پیش کرتا ہے، اس کے لیے لفظ ہے حجت۔ انسان علم منطق کے اندر، جو علم منطق کے ماہرین ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ باقاعدہ پراپرلی پرومیننٹ وے کے اندر، ایک باقاعدہ آرگنائزڈ وے کے اندر کس طریقے سے حجت کو اسٹیبلش کیا جائے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اصول فقہ کے اندر اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ تو انسانی عقل واقعاً اس کی ایک اہمیت تو ہے، اگر اس کی اہمیت نہ ہوتی تو پروردگار عالم کیوں بار بار عقل کے استعمال کرنے پر زور دے رہا ہوتا، اور کیوں ہماری احادیث کی کتابوں کا آغاز ہی کتب اربعہ میں اہم ترین کتاب کافی، اور کافی کا آغاز ہوتا ہے کتاب العقل والجہل۔ آپ غور فرمائیے برادران عزیز کہ ہم کہاں سے چلے؟ لفظ حجت، حجت کا مطلب لغت کے اعتبار سے، لفظ حجت کا استعمال دونوں جگہ پر، حق کی طرف سے بھی اور باطل کی طرف سے بھی۔ باطل کی طرف سے حجت کے لفظ کا استعمال مکابرہ ہے، زور گوئی ہے، اپنی بات کو مسلط کرنا ہے، امپوز کرنا ہے۔ حق کی طرف سے حجت کے لفظ کا استعمال کسی حقیقت کو سمجھانا ہے، کسی حقیقت کو پہنچانا ہے۔ نمرود بھی لفظ حجت کو استعمال کرے مگر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، عقلی معیار پر وہ پورا نہیں اترتا۔ فرعون بھی یہ لفظ استعمال کرے یا اس عنوان کو استعمال کر کے اپنی بات کو پیش کرے مگر اس کا کوئی وزن نہیں ہے، اس کا کوئی ویٹیج نہیں ہے۔ یزید یا جتنے باطل پیشوا ہیں ان سب کے یہاں کوئی نہ کوئی بات تو آپ کو نظر آئے گی مگر اس بات کا وزن کتنا ہے؟ فقط عنوان حجت ہے یا حقیقت حجت بھی وہاں پر موجود ہے؟ دیکھیے پروردگار عالم نے سرنامہ کلام میں
جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا یہ سورہ مبارکہ انعام کی آیت ہے، اور آیت کا نشان ہے 149۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، قل اے حبیب کہہ دیجئے فَلِلَّهِ اللہ ہی کے لیے الحجت البالغہ، وہ حجت جو اپنے مقصود تک پہنچنے والی ہے، جو اپنے مقام تک پہنچنے والی ہے۔ فقط عنوان حجت نہیں ہے، وہاں پر حقیقت حجیت موجود ہے کہ جس کے بعد حق یہ ہے کہ اسے حجت کہا جائے۔ مگر سوال تو یہی ہے کہ پروردگار عالم نے جس کو حجت کہا وہ کون کون ہے؟ ایک ہمیں سمجھ میں آیا کہ پروردگار عالم نے عقل انسانی کو حجت کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قضیے کے اندر، اس نظام میں کہ جہاں پر یہود اور عیسائی کہہ رہے ہیں یہ ہمارے یہ ہمارے، پروردگار عالم کہتے ہیں افلا تعقلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ یہ عقل کا استعمال کرنا، عقل کے استعمال کی دعوت دینا پروردگار عالم کی طرف سے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اگر عقل کا کوئی مسلم فیصلہ ہے تو پروردگار عالم اسے قبول کرتا ہے، خدا اسے قبول کرتا ہے اور بار بار اپیل کرتا ہے کہ اپنی عقل استعمال کرو۔ سورہ مبارکہ آل عمران ارشاد ہوتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یاد رکھو کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں لآیات نشانیاں ہیں، مگر کن کے لیے؟ لأولی الالباب، صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو عقل استعمال کریں گے ان کو یہ نشانیاں سمجھ میں آئیں گی، ورنہ تو ایک انسان کی روٹین ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، سورج طلوع ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا تو اندھیرا چھا گیا، ستارے نظر آنا شروع ہو گئے، سورج طلوع ہو گیا تو رات ختم ہو گئی، اجالا آ گیا۔ لیکن اگر ایک انسان فقط روٹین میں اپنے آپ کو انوالو کر لے تو وہ ان نشانیوں پر غور نہیں کر سکتا۔ غور وہ اسی وقت کرے گا کہ جب وہ اپنی عقل کو تحریک دے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ان سب کا نظام ہے وہ کون ہے۔ یہ وہ منزل ہوگی کہ جہاں وہ مخلوق کے ذریعے خالق تک پہنچے گا، جہاں وہ مصنوع کے ذریعے صانع تک پہنچے گا۔ پروردگار عالم ہیومن انٹیلیکٹ کو اپیل کرتا ہے، بیدار کرتا ہے کہ اپنی عقل استعمال کرو۔ دیکھیے برادران عزیز، اگر ایک شخص بالکل زیرو پر ہے تو آپ اس سے کیسے گفتگو کریں گے؟ اگر ایک شخص خدا کو نہیں مانتا تو کیا اس کے سامنے قرآن کی آیت پیش کی جا سکتی ہے؟ جو پیغمبر کو نہیں مانتا کیا اس کے سامنے حدیث پیش کی جا سکتی ہے؟ جب مولا کو نہیں مانتا تو کیا نہج البلاغہ کا کوئی کوٹیشن اس کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے؟ اس کے سامنے تو پیش وہی بات کی جائے گی جو اس کے نزدیک ایکسپٹیبل ہو۔ پروردگار عالم نے اگر کسی کو عاقل بنایا ہے تو بلٹ ان اندر ہی اس کی یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ کم سے کم غور و فکر کر سکتا ہے، اور پروردگار پسند ہی ان بندوں کو کرتا ہے کہ جو کہیں پر بھی پہنچ جائے مگر اپنی عقل کو معطل نہ کرے، اسے سسپینڈ نہ ہونے دے، اسے وہ معطل نہ کرے، اس لیے کہ اگر عقل معطل ہو گئی تو غور و فکر کا آغاز ہی نہیں ہو سکتا۔ کیا خدا پاگل سے گفتگو کرتا ہے؟ کیا مجنون کے اوپر کوئی حکم شرعی آتا ہے؟ کیا پاگل سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے قیامت کے میدان میں کہ تم نے خدا کو کیوں نہیں مانا؟ کیا پاگل سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم نے رسول خدا کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ کیا پاگل سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم نے ولایت کا اقرار کیوں نہیں کیا؟ پاگل کی جب عقل معطل ہو گئی تو ظاہر ہے کہ پروردگار عالم نے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری بھی نہیں ڈالی۔ ذمہ داری آئے گی اس پر کہ جسے پروردگار نے صاحب عقل بنایا، جسے خدا نے صاحب عقل بنایا، خدا ذمہ داری اسی پر ڈالتا ہے۔ شرائط تکلیف اگر آپ دیکھیں تو شریعت کے اندر بھی اس بات کو لکھا گیا کہ پاگل کے اوپر کوئی حکم تکلیفی نہیں ہے، اس پر نماز واجب نہیں ہے، اس کے اوپر روزہ نہیں ہے، اس پر اعتراض نہیں ہے کہ وہ عزاداری کیوں نہیں کرتا۔ اگر صاحب عقل ہے تو سمجھے گا کہ نماز کیا ہے، عزاداری کیا ہے، خدا کیا ہے، حقوق خدا کیا ہے۔ اگر کوئی صاحب عقل ہی نہیں ہے، اگر کوئی صاحب عقل نہیں ہے تو ہمیں اس سے کوئی گلہ نہیں ہے کہ وہ حسین کی قربانی کو کیوں نہیں سمجھتا۔ ہمیں گلہ اور شکوہ اسی سے ہے
کہ جو عقل مند ہونے کے باوجود حسین کی قربانی کو بھی نہیں سمجھ سکا اور فلسفہ قربانی پر بھی غور نہ کر سکا. یہ عطا کی گئی نعمت کا کفران ہے. پروردگار نے جب کوئی نعمت دی ہے تو اس نعمت کے ساتھ کوئی ذمہ داری بھی دی ہے, اور اگر اس نعمت کے آنے کے بعد اس ذمہ داری کو ادا نہ کیا جائے تو پھر طے شدہ بات ہے کہ وہ کفران نعمت کا مرتکب ہوا ہے. جس طرح عقل ہونے کے بعد وہ آسمان و زمین کی خلقت پر غور نہ کرے تو اپنی دانش میں وہ عقل مند ہے, مگر عقل کے ذریعے سے جس منزل تک اسے پہنچنا تھا وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکا. بالکل اسی طرح اگر عقل مند ہے اور حسین کی قربانی کو نہیں سمجھ سکا تو اس نے عقل کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا. برادران عزیز, مجھے آپ انصاف سے بتائیے کہ نشانیوں کو دیکھ کر اگر کوئی منزل تک نہ پہنچے تو کیا وہ قابل تعریف ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کو بتایا جائے کہ مارٹن روڈ میں مجلس ہے, امام بارگاہ شاہ نجف مارٹن روڈ پر مجلس ہو رہی ہے, اور آپ کسی سے پتہ پوچھیں کہ صاحب کہاں پر ہے, کا نام میں ہی لکھا ہوا ہے مارٹن روڈ کا, وہ تو سمجھ میں آ گیا, مگر مارٹن روڈ کہاں پر ہے؟ اب ایک مرتبہ پھر علم منطق کے اندر کہتے ہیں کہ معرف کو معرف سے عارف ہونا چاہیے, کہ جس کے ذریعے سے آپ تعارف کروائیں, جس کا تعارف آپ کروا رہے ہیں اس کے مقابلے میں اس ذریعے کو زیادہ عارف ہونا چاہیے. وہ یہ کہے گا اگر میں مارٹن روڈ پہچانتا تو میں آپ سے کیوں پوچھتا. اب آپ نے بتایا جمشید روڈ جانتے ہیں, اس نے کہا نہیں یہ بھی نہیں پتا. آپ نے پوچھا قائد اعظم کا مزار جانتے ہیں, اس نے کہا مجھے معلوم ہے قائد اعظم کا مزار. تو ایک جگہ جہاں پر بات رک گئی کہ ہاں اسے پہچانتے ہو تو وہیں سے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا. وہ مزار قائد سے یہاں پر آئیے گا, پھر دائیں مڑ جائیے گا, پھر بائیں مڑ جائیے گا, پھر اس گلی میں آئیے گا تو آپ کو مارٹن روڈ کا امام بارگاہ شاہ نجف مل جائے گا. اب آپ فرض کیجئے کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ نشانی تو اسے دیکھ لی, قائد اعظم کا مزار سمجھ میں آ گیا, وہیں پر کھڑا ہو گیا اور قائد اعظم کا مزار دیکھ رہا اور کہہ رہا کیا مزار بنایا ہے, کیا مزار بنایا ہے. اس مزار کی وہ تعریف کر رہا ہے, کیا سنگ مرمر ہے اور کیا باغ ہے اور کیا پارک ہے. ویسے تو شاید اتنا خوبصورت نہیں ہے, لیکن مثلا سمجھانے کے لیے کہ وہ اسی کی تعریف کیے جا رہا ہے, کیے جا رہا ہے, کیے جا رہا ہے. اور کوئی دوسرا اسے پوچھے کہ صاحب آپ یہاں پر کیوں آئے تھے؟ کہا میں تو ایک نشانی کے طور پر آیا تھا, مجھے جانا تو آگے. کہا کہاں جانا تھا؟ کہا مجلس میں جانا تھا. کہا مجلس کا ٹائم کیا تھا؟ کہا 9 بجے کا. تو آپ تو یہیں پر 10 بجا چکے ہیں, نشانی پر ہی آپ 10 بجا چکے ہیں. مجلس تو ہو سکتا ہے کہ آدھی سے زیادہ گزر چکی ہو, تو اب آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ کہا بس اس نشانی نے مجھے اس طرح اپنی گرفت میں لے لیا کہ میں نے منزل کو فراموش کر دیا. اب آپ غور فرمائیے کہ اگر کوئی شخص سائنسدان بن کر, ایسٹرونومی کا ماہر بن کر سورج پر تحقیق کرے مگر سورج سے آگے نہ بڑھے, چاند پر تحقیق کرے مگر چاند سے آگے نہ بڑھے, ستاروں پر تحقیق کرے ستارے سے آگے نہ بڑھے, گیلیکسیز کو اپنا ریسرچ کا موضوع بنائے مگر اس سے آگے نہ بڑھے, تو یہ شخص ایسا ہی نہیں ہے کہ جو نشانی کے اوپر رک گیا اور منزل کو اس نے فراموش کر دیا. کہ تم مخلوق پر تو رک گئے مگر تم نے خالق کو پہچاننے کی کوئی زحمت نہ کی, کوئی کوشش نہ کی. اگر کوئی شخص سگنل کے اوپر کھڑا ہو جائے اور جو سگنل ہے اس کی تعریف کرنے لگے, گاڑی میں بیٹھے ہوئے ریڈ سگنل ہو گیا, تعریف کر رہے ہیں کیا روشنی ہے اور کیا گلو کر رہا ہے اور کیا اس کی شعائیں ہیں, تو پیچھے والا ہارن دے کر کہ بھائی اب تو وہ ریڈ سگنل گرین ہو چکا ہے, تو آپ یہاں پر اب تک کیوں رکے ہوئے؟ کہا نہیں مجھے وہ اتنا اپیل کر رہا ہے کہ میں بس اس کی تعریف میں منہمک ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہ پورا قصیدہ جو جاہلیت کے زمانے میں عربوں کا طریقہ کار تھا, ایک پورا قصیدہ اسی سگنل کے اوپر لکھے. تو کہا صاحب یہ سگنل اس لیے نہیں تھا کہ آپ یہیں پر رک کر اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں, یہ سگنل اس لیے تھا کہ اس کے ذریعے سے پہچانے کہ اس کے پیچھے پیغام کیا ہے. اگر یہ لال ہے تو رکنے کا اشارہ ہے, اور اگر ہرا ہے تو آگے بڑھنے کا اشارہ ہے. آپ یہیں پر اگر اس کی تعریف کرتے رہے تو اپنے اصلی ہدف کو فراموش کر دیں گے, اپنے اصلی ہدف کو بھول جائیں گے. پروردگار عالم نے عقل کی تعریف کی ہے, صاحبان عقل کی تعریف کی ہے, مگر ان صاحبان عقل کی تعریف کی ہے جو نشانی کے ذریعے منزل تک پہنچنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. وہ اس منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ جس کی طرف یہ نشانی رہنمائی کرتی ہے. ورنہ اگر ایک انسان ساری زندگی ان تمام نشانیوں پر لگا دے
اور منزل تک نہ پہنچے، خالق تک نہ پہنچے، تو یقین جانیے کہ اس نے اپنی زندگی کو ضائع کیا. اس لیے کہ پروردگار عالم نے فقط مخلوق پر غور و فکر کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، پیدا اس لیے کیا تھا کہ پہلی منزل میں انسان مخلوق سے خالق کی طرف پہنچے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے تو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ ہماری عبادت کی جائے، جو معرفت کے بغیر ہو نہیں سکتی، معرفت آ نہیں سکتی جب تک عقل کو استعمال نہ کیا جائے. اب برادران عزیز میں دیکھتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر اس حجت کے اوپر کتنا اصرار کیا. فبشر، اے حبیب بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے، عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اے حبیب بشارت اور خوشخبری میرے ان بندوں کو دیجئے جو مختلف نظریات کو بہت توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. قرآن ہے فیتبعون احسنہ، اور پھر جو اس میں سے دی بیسٹ ہوتا ہے اسے پک کرتے ہیں، چوز کرتے ہیں اور اس کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں. اگر انسانیت کو حریت فکر کا پیغام قرآن نے نہیں دیا تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ پروردگار عالم انسان کو اپیل کر رہا ہے کہ تم غور و فکر کرو، مختلف باتیں تمہارے سامنے پیش کی جائیں گی، سنو اور غور سے سنو. دیکھیں سماع نہیں ہے، استماع، جس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ توجہ کے ساتھ سنو. یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اور اس کے بعد اس میں سے جو دی بیسٹ ہے، جو بہترین ہے، بہترین نظریہ ہے، اسے وہ قبول کرتے ہیں. برادران عزیز آپ غور فرمائیے، پروردگار عالم نے اندھی تقلید کی مذمت کی ہے. سورہ مبارکہ بقرہ اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اسی کو فالو کریں گے کہ جس کے اوپر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، پروردگار عالم کی تنقید ہے، خدا کرٹیسائز کرتا ہے کہ چاہے ان کے باپ دادا نے اپنی عقل استعمال نہ کی ہو، ولا یہتدون، اور نہ ہی ہدایت کو قبول کیا ہو، کیا اس کے بعد بھی وہ اپنے آباء و اجداد ہی کی پیروی کریں گے؟ آپ غور فرمائیے برادران عزیز کہ یہ پروردگار عالم کی تنقید کس بات کے اوپر ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو ہم یہی کریں گے. اس میں کون سی معقولیت ہے؟ کون سی خدا کی طرف سے ہدایت ہے؟ کہ نہیں، بس چونکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا لہٰذا ہم یہی کریں گے. کیا پروردگار عالم، رک کر سوچئے گا، کیا پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ باپ دادا کا طریقہ کوئی بھی ہو اسے مسترد کر دو؟ جواب جی نہیں. پروردگار عالم نے اس آیت کے اندر ایک اسٹینڈرڈ دیا، پالیسی دی کہ اگر باپ دادا نے بھی کوئی معقول کام شروع کیا ہے تو تم اس کو آگے بڑھاؤ. ہدایت پر مبنی کوئی کام انہوں نے کیا ہے تو تم اسے آگے بڑھاؤ. اگر باپ دادا کا یہ طریقہ تھا کہ مثلا ہر ماہ رمضان میں 10 غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، کہ یہ کام اچھا ہے؟ جواب جی ہاں اچھا ہے. کہ تم اس کو آگے بڑھاؤ. وہ 10 کو کھلاتے تھے، تم 20 کو کھلاؤ. اگر باپ دادا نے کوئی ایسا کام کیا، مثلا انہوں نے کہا کہ سال میں 1 مرتبہ ہم 5 فقیروں کو لباس فراہم کریں گے، کہ یہ کام برا ہے؟ کہ یہ کام تو بہت اچھا ہے. وہ 5 کو لباس دیتے تھے، تم 500 کو پہنچاؤ. اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر باپ دادا کا طریقہ کار تھا کہ وہ گھر میں مجلس عزا رکھتے تھے تو اگر وہ 1 مجلس رکھتے تھے تم عشرہ کرواؤ. اسلام کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اسلام کو، خدا کو، قرآن کو اعتراض اس کام پر ہے کہ جو فقط باپ دادا کے نام پر کیا جائے مگر نہ اس کے اندر معقولیت ہو، نہ ہدایت کا جوہر موجود ہو. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ اگر انسان اپنی عقل کو معطل کر دے تو گویا وہ پہلی حجت سے دستبردار ہو گیا جو پروردگار عالم کی طرف سے تھی. دیکھیے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، میرے نوجوان دوست اگر توجہ کریں کہ اصول کافی کا پہلا چیپٹر اس کا نام ہی ہے کتاب العقل والجہل، عقل اور جہل. عجیب ہے، احادیث اس کے اندر بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ. معصومین نے عقل کی جس طرح سے تعریف کی ہے
خدا کی قسم شاید آپ کو دنیا کا کوئی فلاسفر ایسا نہ ملے کہ جس نے عقل کو اس طرح سے ڈسکرائب کیا ہو جس طرح سے معصومین نے ڈسکرائب کیا ہے. جہاں پر چھٹے امام یہ فرماتے ہیں جب کسی نے سوال کیا کہ مل عقل، کہ مولا یہ بتائیے کہ عقل کیا ہے، آپ غور فرمائیے. امام کہتے ہیں العقل ما عبد به الرحمن، کہ عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے خدائے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے. وَاقْتُصِبَ بِهِ الْجِنَانُ، اور عقل ہی وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے جنت کو کمایا جاتا ہے. اگر انسان عاقل ہوگا تو خدائے رحمان کی طرف توجہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا. دیکھیے برادران عزیز، امام نے کیا کہا؟ العقل ما عبد به الرحمن. رحمان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی امام نے کیوں نہیں کہا العقل ما عبد به الرحیم؟ عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے خدائے رحیم کی عبادت کی جاتی ہے. کیوں نہیں امام نے کہا العقل ما عبد به الجبار؟ کہ عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے خدائے جبار کی عبادت کی جاتی ہے. کیوں نہیں امام کہتے کہ العقل ما عبد به الغفار؟ کہ عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے خدائے غفار کی عبادت کی جاتی ہے. یہ خدائے رحمان پر اتنا اصرار کیوں ہے؟ اگر لفظ رحمان پر آپ غور کریں تو امام کی مراد زیادہ واضح ہو جائے گی. دیکھیں برادران عزیز، رحمان کی رحمت عمومیت کا پہلو رکھتی ہے. خدائے رحمان کی رحمانیت ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ بار بار دو لفظ آ رہے ہیں، کچھ تو فرق ہوگا ان دونوں کے درمیان. دیکھیے برادران عزیز، میرے نوجوان دوست اگر توجہ کریں، رحمان کا مطلب دینے والا، رحیم کا مطلب دینے والا، مگر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ رحمان خدا کی وہ صفت ہے جو اس کی رحمت عمومی کو بیان کرتی ہے، اور رحیم خدا کی وہ صفت ہے جو خدا کی رحمت خصوصی کو بیان کرتی ہے. کیا مطلب؟ دیکھیے برادران عزیز، پروردگار رحمان ہے، دنیا میں وہ انسان کو عطا کرتا ہے، مگر عقیدے اور عمل کو دیکھ کر عطا نہیں کرتا. اس کی عطا دنیا کے اندر عقیدے اور عمل کو دیکھ کر نہیں ہے کہ اگر مومن ہے اسے پیاس لگے اور وہ پانی پیے تو اس کی پیاس بجھ جائے، اور اگر نمرود پانی پیے تو اس کی پیاس نہ بجھے. ایسا نہیں ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام پانی پیئیں گے تو ان کی پیاس بھی بجھے گی، اور فرعون پانی پیے گا تو اس کی پیاس بھی بجھے گی. کیا آکسیجن نے کبھی انسان سے سوال کیا کہ یہ مومن کے پھیپھڑے ہیں یا کافر کے پھیپھڑے ہیں؟ غلہ اگنے سے پہلے یہ سوال نہیں کرتا کہ جس کسان کے یہ ہاتھ تھے ان ہاتھوں کے ذریعے سے وہ مسجد بناتا ہے یا بت خانہ بناتا ہے. وہ سوال نہیں کرتا. غلہ یہ سوال نہیں کرتا. حیوان ذبح ہونے سے پہلے یہ سوال نہیں کرتا. آکسیجن یہ سوال نہیں کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی رحمت عمومی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کافر استعمال کرنا چاہے تو اسے بھی عطا کیا جائے، اور اگر مومن استعمال کرنا چاہے تو اسے بھی استفادے کا موقع ملے. کبھی تو وہ سوچے گا کہ یہ رحمت عمومی کسی خدائے رحمان کی طرف سے عطیہ ہے. جس دن اس کی توجہ ہو گئی وہ خدا کی ربوبیت کو سمجھ لے گا، اور جب وہ ربوبیت کو سمجھ لے گا تو اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر کہے گا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. وہ اپنے رب کی ربوبیت کا اعلان کرے گا. برادران عزیز، یہ خدا کی رحمت عمومی ہے. امام کہتے ہیں اگر عقل نہ ہو، اگر پاگل ہے، اگر احمق ہے، وہ زندگی بھر رزق کھاتا رہے گا اور خدا کا انکار کرتا رہے گا. مگر العقل ما عبد به الرحمن، کہ اگر صاحب عقل ہے تو وہ رحمان کی عبادت تک اسی عقل کے ذریعے سے پہنچے گا. وَاقْتُصِبَ بِهِ الْجِنَانُ، اور پھر اس رحمانیت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان نعمتوں کو وہاں استعمال کرے گا جہاں خدا استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، اور نتیجے کے طور پر جنت کو حاصل کر لے گا. رحمانیت کے بعد وہ رحیمیت کا بھی مستحق بن جائے گا. اس لیے کہ رحیمیت کا مطلب یہی ہے، میدان قیامت میں رحمانیت نہیں ہے. میدان قیامت میں خدا ضرورت کو دیکھ کر دینے والا نہیں ہے. ورنہ میدان قیامت میں آپ انصاف سے بتائیے، فرعون کیا جنت کا محتاج نہیں ہے؟
نمرود کیا جنت کا محتاج نہیں ہے؟ کیا ظالم جنت کا محتاج تو سب ہیں، مگر وہاں پر پروردگار عالم کی رحمانیت کا اظہار نہیں ہو رہا، وہاں پر پروردگار کی رحیمیت کا اظہار ہو رہا ہے کہ جس نے اپنے عقیدے اور عمل کو درست رکھا، پھر یہ وہ افراد ہیں کہ جو پروردگار کی رحیمیت کے مستحق ہوں گے. وَاقْتُصِبَ بِهِ الْجِنَانُ. آپ غور فرمائیے برادران عزیز، عجیب ہے، امام نے عقل کی اتنی تعریف کی کہ ایک سائل نے سوال کیا. اب یہ سوال جو ہے وہ بڑا عجیب ہے. اصول کافی کی یہ سیکنڈ لاسٹ حدیث ہے کتاب العقل والجہل کی، جس کے اندر سائل یہ سوال کرتا ہے. امام نے تعریف کی، عقل یہ، عقل وہ، عقل زینت، عقل معیار، عقل یہ، عقل وہ، اتنی تعریف کی کہ سائل نے سوال کیا هل يقتفي العباد بالعقل دون غیرہ، کہ مولا جب ایسا ہی معاملہ ہے اور عقل اتنی امپورٹنٹ ہے تو پھر کیا کوئی شخص یہ کر سکتا ہے کہ عقل کو کافی سمجھے اور کسی اور کا اپنے آپ کو محتاج نہ سمجھے؟ آپ غور فرمائیے برادران عزیز، یہ انسان کے مزاج میں بھی عجیب معاملہ ہے کہ کبھی وہ قرآن کو کافی سمجھتا ہے، کبھی وہ عقل کو کافی سمجھتا ہے. یعنی کسی نہ کسی حجت سے دستبردار ہونا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیا مولا جب عقل اتنی امپورٹنٹ ہے، هل يكتفي العباد بالعقل دون غیرہ، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ عقل ہی کو کافی سمجھے؟ دیکھیے برادران عزیز، تاریخ کے اندر ملل و نحل کی کتابوں میں جہاں پر مختلف اقوام اور ان کے مذاہب اور ادیان کو ڈسکس کیا گیا، وہاں پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک جماعت گزری ہے جس کا نام تھا براہما، اور اس کے اثرات آج بھی موجود ہیں. براہما سنیے گا، یہ جماعت براہما کیا کہتی ہے؟ اس نے یہ کہا کہ جناب خدا نے ہمیں عقل کا تحفہ عطا کیا. آپ بھی مانتے، ہم بھی مانتے، سب مانتے کہ پروردگار نے ہمیں عقل کا تحفہ عطا کیا، عقل کی، انٹلیکٹ، ہیومن انٹلیکٹ. صحیح بات ہے کہ جب خدا نے ہمیں عقل دی تو اب خدا نہ کسی نبی کو بھیجے گا، نہ کسی رسول کو بھیجے گا، نہ کسی امام کو بھیجے گا، نہ کوئی کتاب نازل کرے گا. کیوں؟ کہ عقل حجت ہے نا. جی ہاں، عقل حجت ہے. کہ جب عقل حجت ہے تو اس کے بعد کسی اور حجت کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے دعویٰ، یہ ہے دعویٰ. آئیے ذرا اس کو عقل ہی کی میزان پر تولتے ہیں کہ اس میں کتنا وزن ہے. دلیل یہ ہے، عنوان حجت یہ ہے کہ اگر خدا کسی نبی یا رسول کو بھیجے گا یا کوئی کتاب نازل کرے گا، توجہ، یا وہ عقل کے مطابق ہوگی یا عقل کے خلاف ہوگی. اگر عقل کے مطابق ہے تو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر عقل کے خلاف ہے تو ہم ایسی چیز کو کیوں قبول کریں جو عقل کے خلاف ہو؟ توجہ کیجیے میرے نوجوان دوست، اگر ساتھ ساتھ جماعت براہما، ملل و نحل کی کتابیں، اور اس میں یہ دلیل زور و شور کے ساتھ پیش کی گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں عقل دی گئی، اب خدا نہ کسی نبی کو بھیجے گا، نہ کسی رسول کو بھیجے گا، نہ کسی امام کو بھیجے گا، نہ قرآن کو بھیجے گا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ جو وہ آ کر بتائیں گے یا وہ عقل کے مطابق ہوگا یا وہ عقل کے خلاف ہوگا. اگر عقل کے مطابق ہے تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر عقل کے خلاف ہے، اگر عقل کے خلاف ہے تو ہم ایسی چیز کو کیوں قبول کریں کہ جو عقل کے خلاف ہو؟ توجہ ہے. اب اگر واقعاً اس پالیسی کو مغالطہ ہے جس کو حجت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، مغالطہ ہے، اگر اسے قبول کر لیں تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ میرے نوجوان دوست غور کریں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ سارے اسکول بند کریں، سارے کالج بند کریں، ساری یونیورسٹیاں بند کریں. اس لیے کہ اسکول آپ کیوں بھیج رہے ہیں؟ جو کچھ وہاں پر پڑھایا جائے گا یا وہ عقل کے مطابق ہوگا یا عقل کے خلاف ہوگا. اگر عقل کے مطابق ہے تو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر عقل کے خلاف ہے تو وہ اسٹوڈنٹ اس کو کیوں قبول کرے جو عقل کے خلاف ہے؟ کالج بند کیجئے، یونیورسٹی بند کیجئے. کہ یونیورسٹی کے اندر وہ سکھاتے ہیں، مگر جو سکھاتے ہیں وہ عقل کے مطابق ہے تو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے.
عقل کے خلاف ہے تو وہ ریسرچ اسکالر کیوں قبول کرے جو عقل کے خلاف ہے؟ سارے میگزین بند کریں، سارے نیوز پیپرز بند کریں، ساری اویئرنیس کیمپین بند کریں، ساری جتنی اویئرنیس واک ہوتی ہے ان سب کو بند کریں، اس لیے کہ جو کچھ آپ کریں گے یا عقل کے مطابق یا عقل کے خلاف. اگر مطابق ہے تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر خلاف ہے تو ایک انسان اس بات کو کیوں قبول کرے کہ جو انسان کی عقل کے خلاف ہو. یہاں پر جس چیز کو اگنور کیا گیا ہے وہ یہ عقل حجت ہے مگر عقل محتاج ہے کسی سپلیمنٹ کی. یعنی میں کہنا کیا چاہتا ہوں برادران عزیز، غور فرمائیے. انسان کو خدا نے پیدا کیا، جسم میں خون دوڑ رہا ہے. اگر خون کی گردش نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، مگر یہ دوڑتا ہوا خون محتاج ہے کہ باہر سے غذا فراہم کی جائے جو انسان کے معدے میں جا کر اس طرح سے پروسیس ہو کہ الٹیمیٹلی خون کا حصہ بن جائے. اگر وہ غذا نہیں ملے گی تو وہ خون کافی نہیں ہوگا، انسان مر جائے گا. انسان کو خدا نے پھیپھڑے دیے ہیں مگر یہ پھیپھڑے محتاج ہیں کہ باہر سے آکسیجن آئے تاکہ یہ نظام تنفس مکمل ہو سکے. فقط پھیپھڑے کافی نہیں ہے جب تک آکسیجن باہر سے نہ آ جائے. جس طرح سے خون باہر کی غذا کا محتاج ہے، جس طرح سے ہیومن لنگز باہر کی آکسیجن کے محتاج ہے، اسی طرح سے انسانی عقل باہر سے علم کی بھی محتاج ہے، وحی کی بھی محتاج ہے. یہ نظام ایسا ہی ہے کہ جس میں کمبینیشن جب مکمل ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ہی ترقی ہے، اس کے بعد ہی چیزیں ایوالو کرتی ہیں، اس کے بعد ہی معاملہ آگے بڑھتا ہے. اس کے بغیر وہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. یقین جانیے کہ امام نے اس بات کو ایکسپلین کیا جب اس سائل نے سوال کیا هل يكتفي العباد بالعقل دون غیر، کہ مولا جب عقل اتنی امپورٹنٹ ہے تو پھر اس کے بعد بس عقل ہی عقل ہو تو کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. اب جواب سنیے. امام فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان اپنی عقل ہی کے ذریعے سے لدلالت عقل ہی وہ خدا تک تو پہنچ گیا اپنی عقل کے ذریعے سے، مگر اس کی عقل ہی اس بات کو سمجھاتی ہے کہ جو اس کا خالق ہے، جو اس کا رب بھی ہے، جو اس کا پالنے والا بھی ہے، اس پالنے والے نے کچھ اس سے تقاضا کیا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس خالق کو پسند ہیں، کچھ ایسی ہیں کہ جو خالق کو ناپسند ہیں. کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو خالق اطاعت شمار کرتا ہے، کچھ وہ ہیں کہ جنہیں خالق معصیت شمار کرتا ہے. اور یہ صاحب عقل اگر صاحب عقل ہے تو پھر اپنی عقل ہی سے سوال کرتا ہے. دیکھیے آپ اگر کوئی چیز بناتے ہیں تو بے مقصد بناتے نہیں ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. خدا نے جو شاہکار بنایا ہے انسان کی صورت میں کیا بیکار پیدا کیا ہے؟ انسانی عقل گواہی دیتی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. کیا مقصد ہے؟ کیا ہے کہ جسے خدا اطاعت شمار کرتا ہے؟ کیا ہے کہ جسے خدا معصیت شمار کرتا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ جب یہ شخص یہاں تک پہنچتا ہے تو وہ اپنی عقل سے سوال کر رہا ہے مجھے بتاؤ خدا کو کیا پسند ہے، خدا کو کیا ناپسند ہے. اور عقل جواب دیتی ہے کہ یہ تو مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں پتا، مجھے اطلاع نہیں ہے. اور جب وہ اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ ہے کچھ ڈیمانڈز اور عقل ان کا تعین کرنے میں ناکام ہے تو وہ علم کا محتاج ہو جاتا ہے. وہ علم کا محتاج ہو جاتا ہے. وہ اس ایکسٹرنل سورس کی طرف توجہ کرتا ہے کہ خالق نے کسی کو تو بتایا ہوگا، اب وہ جو ہے اس سے معلوم کر کے اپنی غرض خلقت کو وہ تکمیل تک لے جانا چاہتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ یہ انسان اگر صاحب عقل ہے تو وہ علم کی ضرورت کو خود محسوس کرے گا. امام ہی نے کہا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، طویل حدیث جس میں حشام کو مخاطب کیا اور عقل کے بارے میں مفصل گفتگو کی ہے، جو کتاب کافی کے اندر موجود ہے، جس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، انگریزی ترجمہ بھی اویلیبل ہے. اور اس میں امام نے کہا ان العقل مع العلم، عقل علم کے ساتھ ہوتی ہے. عقل علم کی احتیاج کو خود محسوس کرتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان صاحب عقل ہو
اور علم کی احتیاج کو محسوس نہ کرے. امام نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا ہے جہاں خدا کہتا ہے کہ تلک الامثال نضربها للناس. خدا کہتا ہے کہ یہ مثالیں ہم بیان تو کرتے ہیں، وما يعقلها الا العالمون، مگر اس میں غور و فکر عقل وہی استعمال کرتا ہے جس کے پاس علم موجود ہو، جو تجربات کی بھٹی سے اس طرح سے گزرا ہو کہ اس کے پاس علم ہو. اور جب اس کے پاس علم ہوگا تو وہ غور و فکر کرے گا ان مثالوں پر کہ جو پروردگار عالم نے بیان کی ہے. ایک حدیث اور سنیے جس کے اندر معصوم نے فرمایا، جس کے اندر حجت خدا کا تعارف کروایا گیا، عنوانات بیان کیے گئے. امام فرماتے ہیں انا للہ علی الناس حجتین. تو خدا کہہ رہا ہے کہ للہ الحجت البالغہ. اے حبیب کہہ دیجئے کہ اللہ کے لیے حجت بالغہ ہے. وہ کیا ہے حجت؟ کہ جنہیں پروردگار عالم حجت مانتا ہے. انا للہ علی الناس حجتین. اللہ اپنے بندوں کے اوپر جن چیزوں کو عنوان حجت کے تحت پیش کرتا ہے، جو حقیقت میں حجت ہے، تو وہ دو ہیں، حجتن ظاہرہ و حجتن باطنہ. ایک حجت وہ ہے جو ظاہری ہے اور ایک حجت وہ ہے جو باطنی ہے. ایک حجت ظاہری ہے اور ایک حجت باطنی ہے. مولا وہ حجت ظاہری کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں الانبیاء والرسل والائمہ. جتنے انبیاء ہیں، جتنے ائمہ ہیں، جتنے رسول ہیں، یہ سب کے سب حجت ظاہری ہیں کہ جو تمہارے سامنے آیا اور انہوں نے اپنا پیغام بیان کیا، پروردگار عالم کے مقصود کو تم تک پہنچایا. اور جو باطنی حجت ہے وہ کیا ہے؟ العقول، جو انسان کو پروردگار عالم نے عقل دی ہے. اس عقل کے ذریعے سے بھی اتمام حجت ہوتا ہے. جب ان کی ویو لینتھ مل جاتی ہے، عقل معصوم کی ہدایت کی روشنی میں اپنے زندگی کے سفر کو آگے بڑھائے تو مقصود پروردگار حاصل ہو جاتا ہے. بہت توجہ کیجیے گا برادران عزیز، تنہا حجت عقل نہیں ہے اور پاگلوں کے اوپر بھی حجت تمام نہیں ہو سکتی. جب تک یہ کمبینیشن ڈیولپ نہ ہو جائے اس وقت تک معاملہ مکمل نہیں ہو سکتا. میں نے آپ کا بہت وقت لیا برادران عزیز، اور ظاہر ہے کہ ہمیں منزل مسائل سے قریب ہونا ہے. جیسا کہ میں نے مجلس کے دوران بھی یہ گزارش کی کہ اگر ایک انسان صاحب عقل ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ واقعہ کربلا پر غور کرے. ایک فکر مسلسل ہے خیالات کے لیے، سر دے دیا حسین نے کس بات کے لیے؟ کیا وجہ ہے؟ حسین ابن علی نے اتنی بڑی قربانی کیوں دے دی؟ علی اکبر کی جوانی اتنی معمولی تو نہیں ہے. قاسم یہ کسی معمولی ہستی کا تو نام نہیں ہے. اون و محمد جیسے بھانجے جو زینب کی یادگار ہیں، ان بچوں کی قربانی حسین ابن علی دینے جا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اگلی تقاریر کے اندر انشاءاللہ کہیں مفصل اس حوالے سے گفتگو ہوگی، مگر انسان عقل استعمال کرے تو اسے اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا عظیم مقصد ہوگا کہ جس کے لیے یہ عظیم قربانی دی جا رہی ہے. میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں کربلا کی قربانی اب بڑی قربانی ہے یا مدینہ چھوڑ دینا یہ بڑی قربانی ہے. معمولی قربانی یہ بھی نہیں ہے. وہ مدینہ کے جہاں پر حسین کا بچپن گزرا، وہ مدینہ کے جہاں پر حسن مجتبیٰ کے ساتھ حسین نے اپنا وقت گزارا ہے، اپنے بچپن کے لمحات، جوانی کے لمحات یہاں پر گزارے ہیں. وہ مدینہ کے جہاں پر حسین ابن علی رسول اللہ کی آغوش میں اپنا وقت گزار رہے تھے. ذرا سوچئے تو صحیح کہ وہ کیا منظر ہے کہ جہاں نانا رسول خدا سجدے کی حالت میں ہو اور اسی مدینے کے اندر حسین ابن علی پشت پر سوار ہو جائیں. حسین کی محبت میں سجدے کو طولانی کیا جا رہا ہے. کیا یادیں ہیں جو حسین کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہیں، اور پھر حسین ابن علی اس مدینہ کو چھوڑنے پر مجبور ہیں. عجیب الفاظ ہیں مقاتل کے کہ جب حسین ابن علی مدینہ چھوڑ رہے تھے. دیکھیے برادران عزیز، مدینہ منورہ بھی حسین نے چھوڑا خدا کی خاطر، مکہ معظمہ بھی چھوڑا خدا کی خاطر، اور دونوں کو ترک کرنا حسین پر بہت سخت ہے، یہ آسان نہیں ہے. حسین ابن علی نے کتنے ہی حج پا پیادہ کیے اپنے بھائی حسن کے ساتھ،
مدینہ چھوڑنا بھی سخت ہے، مکہ چھوڑنا بھی سخت ہے۔ حسین ابن علی جب رخصت آخر کے لیے مدینہ منورہ سے نکلتے وقت قبر پیغمبر پر آئے ہیں تو پیغمبر اکرم کی قبر پر آ کر پیغمبر کو مخاطب کیا، پروردگار عالم کو مخاطب کیا، اللہم ھذا قبر نبیک محمد، اے پروردگار یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے، وَأَنَا ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّكَ، اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، قَدْ حَضَرَنِ الْأَمْرُ مَا عَلِمْتَ، اے پروردگار وہ وقت آ گیا جو یقیناً تیرے علم میں ہے، اے پروردگار میں معروف سے محبت رکھتا ہوں، منکر سے نفرت کرتا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اس قبر اور صاحب قبر کے واسطے سے میرے لیے وہ قرار دے جس میں تیری بھی رضا ہو، تیرے رسول کی بھی رضا ہو۔ پیغمبر اکرم سے گفتگو ہو رہی ہے، پیغمبر اکرم کی قبر پر پروردگار سے مناجات ہو رہی ہے، اور وہ جملے تو آپ نے یقیناً مقاتل کے سنے ہوں گے کہ حسین ابن علی جب اپنے نانا کی قبر پر آئے تو قدم جمع کر آ رہے تھے، جب اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کی قبر سے رخصت ہوئے تو قدم جمع کر آئے، باتیں کی اپنے بھائی سے اور رخصت ہوئے، مگر جب اپنی ماں فاطمہ زہرا کی قبر پر آئے تو اس طرح سے آئے کہ جس طرح سے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے، اور قریب آ کر کہا السلام علیک یا امہ، اے ماں فاطمہ زہرا میرا سلام قبول کرو، اور قبر سے جواب آیا وعلیک السلام یا مظلوم الام، اے ماں کے مظلوم بیٹے تجھ پر بھی میرا سلام، وہ شہید الام، اے ماں کے شہید بیٹے تجھ پر بھی میرا سلام، وہ غریب الام، اے ماں کے پردیسی حسین تجھ پر بھی میرا سلام۔ حسین ماں کی قبر سے بھی رخصت ہوتے ہیں، مگر عزیزوں یہ معاملہ فقط مدینہ سے رخصت کا تو نہیں ہے، مکہ معظمہ سے بھی حسین رخصت ہوئے، اور کتنا عجیب ہے۔ دیکھیے عزیزوں، آپ میں سے کتنے ہی ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے اس سال یا کبھی کسی سال حج کیا ہوگا۔ حج شروع ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کو جب حاجی عرفات کے میدان جاتے ہیں، اگر عین حج سے ایک دن پہلے کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ سب کو حج کرنے کی اجازت ہے مگر تمہیں حج کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ یہ حسین وہ ہے کہ جس نے کئی حج، میں نے عرض کیا، پاک پیادہ کیے ہیں، اور وہ حسین عرفات کی جگہ کربلا کا رخ کرتے ہیں۔ اب مکہ مکرمہ بھی رہنے کے قابل نہیں رہا، وہ بلد عمل وہ بھی رہنے کے قابل نہیں رہا، اور حسین مکہ مکرمہ کو ترک کر رہے ہیں۔ بس عزیزوں ذرا اتنا سوچئے، کوئی سوال اگر کرے کہ حسین سارے حاجی تو قربانی پیش کریں گے مگر آپ حج کی قربانی پیش نہیں کریں گے؟ 9 ذی الحجہ حاجی عرفات کے میدان میں جائیں گے، آپ نہیں جائیں گے۔ 10 ذی الحجہ کو حاجی مینا کے میدان میں پہنچیں گے، آپ نہیں پہنچیں گے، مگر 10 ذی الحجہ کو جو حاجی مینا کے میدان میں پہنچیں گے تو قربانی پیش کریں گے۔ اے حسین آپ قربانی پیش نہیں کریں گے؟ حسین جواب یہی دیں گے، اے سوال کرنے والے، یہ سارے حاجی 10 ذی الحجہ کو قربانی دیں گے، میں 10 ذی الحجہ سے ایک دن پہلے کوفہ میں مسلم بن عقیل کی قربانی پیش کروں۔ عرفات کے دن حسین بن علی نے مسلم بن عقیل کی پہلی قربانی پیش کی، اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے قربانی پیش کی۔ مسلم بن عقیل کوفہ کے شہر کے اندر اکیلے ہوئے، اس مومنہ کے گھر میں پناہ لی جس کا نام طوا ہے، پناہ لیتے ہیں، مگر ایک وقت آتا ہے کہ جب فوج کی طرف سے محاصرہ کیا جاتا ہے، مسلم بن عقیل اس مومنہ کے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ مومنہ کہتی ہے کہ مولا آپ گھر ہی میں رہ کر اپنا دفاع کیجئے، بہتر دفاع کر سکیں گے، مگر مسلم کہتا ہے اے مومنہ میں پسند نہیں کرتا کہ تیرے حجاب کو نقصان پہنچے، تیری حرمت پر حرف آئے، میں یہ پسند نہیں کرتا، لہذا میں گھر سے باہر نکل کر اپنا دفاع کروں گا۔ اے عقیل کے غیرت دار مسلم، ایک عام مومنہ کے پردے کا آپ کو اتنا خیال ہے، مگر آ کے دیکھیے عاشور کے دن جہاں شام غریبہ میں کسی عام مومنہ کی بات نہیں ہے، یہ زینب و ام کلثوم ہے کہ جن کی چادریں چھینی جا رہی ہے، کہ جن کی حرمت پر حرف آ رہا ہے۔ مگر عزیزوں اپنی مجلس کا اختتام میں اس سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں سید سجاد سے کسی نے سوال کیا، اے مولا سجاد میں اس دن بھی دیکھ رہا تھا جب ابن زیاد کے دربار میں مسلم کو لایا گیا، اور میں اس دن بھی تھا کہ جب آپ کو لایا گیا، مسلم کی آنکھیں اس طرح سے بلند تھی کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے، سینہ تنا ہوا تھا، زخمی تھے مگر جرأت کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ مگر اے مولا سجاد جب آپ ابن زیاد کے دربار میں آئے تو میں نے دیکھا کہ آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں،
آپ کا سینہ تنا ہوا نہیں تھا, آپ کی گفتگو میں وہ روب اور دبدبا نہیں تھا. سید سجاد آنسوؤں کے ساتھ کہتے ہیں, اے سوال کرنے والے, تو نے مسلم کا چوڑا سینہ دیکھا, مسلم کا انداز دیکھا اور میری جھکی ہوئی نظریں دیکھی, مگر تو نے یہ نہیں دیکھا جب مسلم آئے تھے تو تنہا آئے تھے, مگر جب میں آیا تھا تو نبی زادیاں زینب و ام کلثوم میرے ساتھ بے مخنا ہو جائے. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.